السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کے ٹیچر مسز فوزیہ تبسم کامران۔ آج جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم پبلک فائنانس چیپٹر پڑھ رہے ہیں، اس کا آج ہمارا چھٹا لیکچر ہے۔ اس لیکچر کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہمارے پاس ڈفرینٹ کائنڈس آف ٹیکسز۔ ٹھیک ہے جی، آج ہم نے جو ٹاپک پڑھنا ہے اس میں ہم نے ٹیکسز کی مختلف اقسام جو ہیں ان کو پڑھنا ہے۔ جیسا کہ آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 5 اقسام ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس براہ راست ٹیکس یا بالواسطہ ٹیکس یعنی ڈائریکٹ ٹیکس، بالواسطہ ٹیکس انڈائریکٹ ٹیکس، متناسب ٹیکس پروپورشنل ٹیکس، متزاید پروگریسو ٹیکس، ریگریسو ٹیکس، تنزیلی ٹیکس۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ کہ اس کے ہم ون بائی ون ہم اس کو دیکھتے چلے جاتے ہیں کہ یہ کیا کس قسم کا ٹیکس ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے براہ راست یا بلا واسطہ ٹیکس یعنی ڈائریکٹ ٹیکس۔ اب ڈائریکٹ ٹیکس سے مراد ایسے ہے کہ جو جس شخص پر لگائے جاتے ہیں وہی انہیں ادا کرتا ہے، اس کو آگے منتقل نہیں کیا جا سکتا، یعنی کہ یہ بغیر کسی واسطے یا کسی توسط سے وصول کیے جاتے ہیں، اور یہ جس پہ اس کا امپلیمنٹ ہوتا ہے اس برڈن بھی ٹیکس کا اسی پہ ہوتا ہے۔ یعنی حتمی بار کا مطلب ہے کہ فائنل برڈن وہی شخص اٹھائے گا جس کے اوپر یہ لگائے گئی ہیں، وہ اس ٹیکس کو کسی اور پہ منتقل نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر آمدنی ٹیکس، جائیداد ٹیکس، مالیہ، زمین وغیرہ۔ کیونکہ اگر آمدنی ہے تو آمدنی آپ کی ہے تو اس پہ ٹیکس آپ ہی دیں گے، جائیداد آپ کی ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا بھائی یا کوئی اور شخص جو ہے اس کا ٹیکس ادا کر دے، کیونکہ وہ جائیداد آپ کے نام ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگلا جو ہمارا ہے ٹیکس کا وہ ہے بالواسطہ ٹیکس، انڈائریکٹ ٹیکسز۔ انڈائریکٹ ٹیکسز وہ ہوتے ہیں جو کسی واسطے کے ذریعے وصول کی جاتے ہیں، کہ وہ بیچ میں کوئی نہ کوئی انڈائریکٹلی انوالو ہوتا ہے اور اس کا برڈن ہم کسی اور پہ منتقل کر دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ جو آدمی ٹیکس ادا کرتا ہے ایکچوئل ٹیکس اس پہ نہیں لگا ہوا ہوتا، عائد نہیں کیا جاتا، بلکہ وہ کسی اور کا ٹیکس ادا کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے کسٹم ڈیوٹی ہے، کسٹم ڈیوٹی ایکسپورٹیز اور امپورٹیز پہ لگائی جاتی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ جو اس کسٹم ڈیوٹی کو قیمت میں شامل کر کے برڈن کس پہ شفٹ کر دیتے ہیں، کنزیومرز پہ، یعنی کہ اس کا جو فائنل برڈن ہے وہ کنزیومر پہ شفٹ ہو جاتا ہے اور کنزیومر اس کو ادا کرتا ہے۔ اسی طرح سیلز ٹیکس ہے، ایکسائز ڈیوٹی ہے، یہ بھی انڈائریکٹ ٹیکسز کی جو ہیں ایگزامپلز ہیں۔ ایسے ٹیکس جب گورنمنٹ عائد کرتی ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ صارفین پہ منتقل کر دیے جائیں، تاکہ جو لوگ براہ راست ٹیکس یعنی کہ ڈائریکٹ کوئی ٹیکس پے نہیں کرتے ہیں وہ کم از کم انڈائریکٹ ٹیکسز کی صورت میں ہی گورنمنٹ کو انکم فراہم کرنے کا ذریعہ بن سکیں۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد ہمارا پروپورشنل ٹیکس کی باری آتی ہے۔ پروپورشنل ٹیکس کا مطلب ہے کہ یہ ایسا ٹیکس ہوتا ہے جس کی شرح برقرار رہتی ہے، چاہے انکم 1 لاکھ ہو چاہے 10 لاکھ ہو۔ اگر ٹیکس کی شرح 10% ہے تو 1 لاکھ والی انکم والا بندہ بھی 10 لاکھ ہی 10% ہی ادا کرے گا، اور جس کی انکم 10 لاکھ ہے وہ بھی اس کا 10% ہی ادا کرے گا۔ جیسے کہ آپ کو یہ دیکھیں گوشوارے میں دکھایا گیا ہے کہ آمدنی جو ہے پہلے 1 لاکھ ہے یا 5 لاکھ ہو، ٹیکس کی شرح 10% ہی رہے گی۔ آمدنی کے بڑھنے گھٹنے سے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اس لیے اس کو ہم کون سا ٹیکس کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں پروپورشنل ٹیکس۔ ٹھیک ہے جی، اگلا جو ہمارے پاس ٹیکس ہے وہ ہے پروگریسو ٹیکس، متزاید ٹیکس۔ یہ آمدنی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ٹیکس میں بھی اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے ٹیکس کو ہم پروگریسو ٹیکس کا نام دیتے ہیں، جو کہ آپ یہ گوشوارے سے جو کہ فرضی بنایا گیا اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ جس میں انکم کی شرح پہلے 1 لاکھ روپے ہے تو 5% ٹیکس ہے، لیکن اگر وہ 4 لاکھ یا اس سے زیادہ ہو جاتا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں 25% ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو انکم کے بڑھنے سے ٹیکس میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس پروگریسو ٹیکس آ جاتا ہے۔ یہ اب ہم ریگریسو ٹیکس آ جاتا ہے۔ یہ پروگریسو ٹیکس کے بالکل الٹ ہے۔ پروگریسو میں کیا تھا، انکم بڑھنے سے ٹیکس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ریگریسو ٹیکس اس کا الٹ ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں کیا ہوگا، انکم بڑھنے سے ٹیکس میں کمی واقع ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس طرح کے ٹیکس بعض اوقات ایسی صورتحال میں لگائے جاتے ہیں جیسے جب کسی انڈسٹری کو کوئی سہولت فراہم کرنی ہو
تاکہ وہ ٹیکسز سے گھبرا کے اپنی پروڈکشن میں کمی نہ کر دے۔ اچھا جی، اب ہم دیکھیں گے کہ مختلف ٹیکسز کے کیا ایڈوانٹیجز ہیں۔ ہم نے جیسے ڈائریکٹ ٹیکس پڑھا تھا، جس کا برڈن اسی پہ ہوتا ہے جو ٹیکس جس پہ ٹیکس عائد کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے وہی اس کا برڈن فائنل برڈن جو ہے وہ برداشت کرتا ہے۔ تو یہ ٹیکسز جو ہیں وہ لچکدار ہوتی ہیں، ان میں فلیکسیبلٹی ہوتی ہے کہ آمدنی بڑھے گی تو بعض اوقات گورنمنٹ کی بھی آمدنی بڑھ جاتی ہے، اور جب لوگوں کی آمدنیاں کم ہوتی ہیں تو گورنمنٹ کی آمدنی بھی کم ہو جاتی ہے۔ پھر یہ کینن آف ایکویلٹی کو پورا کرتے ہیں، یعنی کہ جن لوگوں پہ لگائے جاتے ہیں ان کی آمدنی ایک خاص شرح سے زائد ہوں یا صاحب جائیداد ہوں یا زمین کے مالک ہوں۔ یہ نہیں کہ ایسے شخص پہ لگا دیا جائے جو تھوڑی بہت انکم حاصل کرے اور اس پہ بھی ٹیکس عائد کر دیا جائے، ایسے نہیں ہوتا۔ صاحب حیثیت لوگوں پہ یہ ٹیکسز لگائے جاتے ہیں۔ پھر یہ سرٹنٹی، کینن آف سرٹنٹی کو پورا کرتا ہے کہ حکومت کو یقین ہوتا ہے کہ اسے کتنی آمدنی اس ٹیکس سے حاصل ہوگی، اور لوگوں کو بھی اس چیز کا یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کتنا ٹیکس دینا ہے، یعنی کہ اس سے لائن نہیں ہوتے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہماری انکم اتنی ہے تو ہمیں اتنا ٹیکس ادا ہی کرنا ہے، اور کہاں دینا ہے یہ بھی لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، اور اسی طرح حکومت کو بھی یقین ہوتا ہے کہ اتنی آمدنی والے اتنا ٹیکس ضرور پے کریں گے۔ پھر اس کے بعد یہ مستزائد نوعیت کے ہوتے ہیں، یعنی کہ جب انکم بڑھتی ہے تو شرح بھی بڑھ جاتی ہے، انکم کم ہوتی ہے تو ٹیکس ریٹ بھی کم ہو جاتا ہے۔ اس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے کہ زیادہ انکم والے زیادہ شرح سے ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں، اور کم انکم والے کم شرح سے انکم ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں۔ پھر یہ کہ ان کو کلیکٹ کرنے میں مصارف کم ہوتے ہیں، کیونکہ ڈائریکٹ ٹیکس ہوتے ہیں، اور ان کو کاؤنٹ کرنا، کلیکٹ کرنا اور اس کو جج کرنا آسان ہے، اور یہ پیداواری کاموں کے لیے استعمال ہو جاتے ہیں۔ پھر اس قسم کے ٹیکسز سے ہم قیمتوں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اگر ان افراط زر میں اگر اضافہ ہو رہا ہے، اور لوگوں کی قوت خرید کو کم کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے، افراط زر میں اس کی شرح میں اضافہ کر دیا جاتا ہے تاکہ لوگ کم خریدیں اور زیادہ خرچ نہ کریں۔ اور جب کساد بازاری ہوتی ہے، ریگریشن ہو رہا ہوتا ہے، تو کیا کرتے ہیں کہ اس کو کم کر دیتے ہیں، اس کی شرح کو، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ انکم جو ہے وہ خرچ کر سکیں اور چیزیں پروڈیوس ہوں۔ پھر ان ٹیکسوں کو ادا کرنے میں نفسیاتی طور پہ بھی ہوتا ہے کہ ایک شہریت کا احساس ہوتا ہے، اور ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں بھی اپنے ملک کے لیے کوئی نہ کوئی کام کر رہا ہوں، اور حکومت کو مالیات کی فراہمی میں ایک اہم کردار ادا کر رہا ہوتا ہے۔ جس طرح اس کے فوائد ہیں، اسی طرح اس کے ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں، کہ بعض اوقات جو ٹیکس پیئر ہوتا ہے وہ ٹیکس ادا کرنا اس کو بہت زیادہ برا محسوس ہوتا ہے، وہ اسے سمجھتا ہے کہ یہ میرے اوپر ایک خام خواہ کا بوجھ لاد دیا گیا ہے اور مجھ سے ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے۔ پھر وہ اس سے بچنے کے لیے مختلف بہانے، ہیلے تلاش کرتا ہے، مختلف حربے تلاش کرتا ہے۔ یہ بھی کرتا ہے کہ وہ صحیح اپنی انکم نہ بتائے، ٹھیک ہے جی، بددیانتی اور رشوت خوری جنم لیتی ہے۔ وہ ٹیکسوں کے عملے سے جو ہے وہ ساز باز کر کے اپنے ٹیکسز بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ قابل تصرف آمدنی جو ہوتی ہے، ڈسپوزیبل پرسنل انکم جو ہوتی ہے، اگر یہ ٹیکسز بہت زیادہ ہوں تو ڈسپوزیبل پرسنل انکم پہ برڈن کی وجہ سے سیونگ کم ہو جاتی ہے، اور معاشی ترقی کی رفتار سست ہو جاتی ہے، کہ اگر لوگوں کے پاس بچے گا نہیں تو ظاہر ہے وہ انویسٹمنٹ نہیں کر سکیں گے، اور انویسٹمنٹ نہیں ہوگی تو ظاہر ہے پھر معاشی ترقی کی رفتار سست ہو جائے گی۔ اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ اس میں یہ ہے کہ اس ٹیکس کو پے کرنے کا انحصار جو ہے وہ لوگوں کی دیانتداری اور ایمانداری پہ ہے۔ اگر لوگ ایمانداری اور دیانتداری سے یہ ٹیکسز پے کریں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا، لیکن یہ ہوتا ہے کہ اکثر لوگ جو ہیں، میں نے جیسے پہلے کہا کہ اپنی آمدنی صحیح طور پہ نہیں بتاتے ہیں اور ٹیکسوں کو ادا کرنے سے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، انشاءاللہ کل ہم اس سے اگلا ٹاپک سٹارٹ کریں گے۔ امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اور بہت زیادہ بورنگ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔